السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الدعاء دوا کا یہ 12واں درس ہے۔ ہم آج کے درس میں 2 باتیں آپ کے سامنے بتائیں گے۔ ایک بات تو تدبر قرآن سے متعلق ہے، آدھا گھنٹہ اس سے متعلق گفتگو کریں گے، اور ہمارے درس کا آدھا حصہ اب رات کے 12 بجے کرسمس شروع ہو رہا ہے، تو اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس تعلق سے بھی طلباء کی ذہنی رہنمائی ہونا چاہیے۔ تو ہم گفتگو کریں گے نصارہ سے متعلق کئی چیزوں کا۔ میں نے یہاں جو لکھا ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عیسیٰ قرآن کی نظر میں نصارہ کا عقیدہ، کیا حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد، یہ اتنا بڑا خطرناک عقیدہ ہے، اس کو ذکر کر کے اس کا رد ذکر کریں گے، اور پھر درس کے آخری میں انشاءاللہ یہ کرسمس کی مبارکبادی اور ہمارا ماحول انشاءاللہ اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے تدبر قرآن سے متعلق جو باتیں ہم رہ گئی تھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ گزشتہ بار ہم جس نقطے پر پہنچے تھے وہ یہ تھا، تدبر قرآن حاصل کرنے کے لیے بندے کو اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ متقی بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ قرآن کو الگ ہی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور قرآن پڑھانے والوں میں آپ دیکھیں، اگر وہ متقی ہیں الحمدللہ اس تقوی کا اثر طلباء پہ پڑتا ہے، گھنٹی پر پڑتا ہے، تربیت ہوتی ہے، تو یہی اصل مقصود بھی ہے۔ لہٰذا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ فرقان کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ نور دے گا، اس نور کے ذریعے تم قرآن کو سمجھ سکتے ہو، کیا تفسیر صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تدبر قرآن حاصل کرنے کے لیے اور ایک چیز ہے، وہ یہ کہ ہم تدبر کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اگر میں قرآن پڑھوں گا تو قرآن کے ذریعے میرا دل زندہ ہوگا۔ آج میں سمجھتا ہوں جسمانی طور پر کھاتے پیتے زندہ ہیں، مگر دلوں کی دنیا بڑی ویران ہے۔ کیا کبھی کسی آیت نے ہمیں رلایا ہے؟ کیا کسی آیت کے پاس کھڑے ہو کر ہم سوچے ہیں؟ اتنے طلبہ بیٹھے ہیں، اعداد ثانی سے جماعت سوم سے قرآن پڑھنا شروع کرتے، طلبہ سے ایک ہی بات بولتا، جتنا ترجمہ پڑھے نا اس میں تدبر کرو۔ جماعت سوم والے سورہ ملک پڑھو، اعداد ثانی والے دیکھو سورہ ملک پڑھ کے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے اس میں۔ تو ہمیں اس یقین کرنا چاہیے کہ یہ کتاب ایسی ہے جو میرے دل کو زندہ کرے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والوں کی کتنے قسمیں؟ 4 قسمیں، 3 قسمیں ہیں آپ نے بیان کی۔ اس میں کہا اس میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو پڑھتا بھی ہے، عمل کرتا ہے۔ اس کی مثال کس کی ہے؟ اترجا کی طرح ہے۔ ایک مثال ہے، اب میں سمجھاتا ہوں، دیکھو اب میں وہ کام انڈیا میں نہیں کر سکا۔ میرے ایک استاد تھے، وسائل تعلیمیہ پڑھاتے تھے۔ وسائل تعلیمیہ بولے تو جوال کے بارے میں اگر بات کرو تو سامنے لا کے بتانا، قلم کے بارے میں بتا تو ساتھ میں لے کر آنا۔ وہ حدیث پڑھا ہے، اس دن وہ سارے پھل ساتھ میں لے کر آئے۔ اترجا کسے بولتے، کھجور کسے بولتے، ریحانہ کسے بولتے، اب دیکھیں معلوم نہیں ہو رہا ہے، اب وہ کروم میں جا کے تلاش کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ تو بتا اترجا اسے بولتے، تمر اسے بولتے، ریحانہ اسے بولتے، اس سے بولتے مثال کے ذریعے تربیت کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتایا کہ قرآن پڑھے تو اس کا ظاہر بھی اچھا ہے، باطن بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی آتی ہے، مزہ بھی ہوتا ہے اس میں۔ لہٰذا آپ قرآن کے ذریعے دلوں کو زندہ کریں۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، قرآن کے ذریعے تو ہم کیا کرتے ہیں، جن کا دل زندہ ہوتا ہے اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے سورہ یاسین دلوں کو زندہ کرنے آئی، بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اس کو مردوں پر پڑھتے ہیں، جیسا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا۔ اب آگے دوسری بات، 7ویں بات، تدبر قرآن کے لیے آپ یہ سمجھیں، یہ نوٹ کرو، جس آیت کو میں پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ آیت آپ جو پڑھ رہے ہیں، اب مثال طور پر پڑھے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں سمجھنا میں کہاں زنا کریا، ارے زنا کی طرف لے جانے والے راستوں سے بھی انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بولنا اے اللہ تو میرے سے خطاب کر رہا ہے۔ دیکھ کیا بولتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، اذا اردت الانتفاع بالقرآن واجمع قلبك عند تلاوته وسماعه والق سمعك واحذر حضور من يخاطب اللہ عز وجل۔ بولتے ہیں قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے کیا، لہٰذا اپنے دل کو لاؤ
قرآن کی تلاوت کرتے وقت میں یہاں ہوں، میرا دل مدینہ میں ہے، قرآن کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ کیسے ہونا؟ کہا کہ تمہارا دل بھی حاضر ہو، کان بھی حاضر ہو۔ جب ترجمہ قرآن گھنٹی ہوتی ہے، اگر آپ اس پر کان نہیں دھر رہے ہیں تو سمجھتا ہوں آپ کا ایمان کمزور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا جب بول رہا تو بولنا اللہ تعالیٰ سے میرے سے خطاب کر رہا ہے۔ اتنے آیتیں ہم پڑھتے، کوئی بھی آیت ہماری تربیت نہیں کرتے نا تو بولتے دیکھو کیا کرنا، دل کو بھی حاضر کرو، کان کو بھی دھرو، اور ایسے کہو کہ اللہ میرے خطاب کر رہا۔ آگے کہتے ہیں فَإِنَّهُ خِطَابٌ مِّنَ اللَّهِ لَكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ذریعے میرے سے خطاب کر رہا ہے۔ اس وقت مجھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سنو، تمہارے کانوں کو شوق سے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے خطاب کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے میرے سے خطاب کر رہا ہے تو اللہ دو چیزیں ضرور بتائے گا، یا تو کسی خیر کا حکم دے گا یا کسی شر سے روکے گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی وہ بات بتائی تھی کہ علامہ اقبال جب اپنے بیٹے کو جاوید اقبال کو قرآن پڑھنے کی بات کہی تو اس وقت اردو میں بولے، شاید یہ عربی میں مجھے ملا جملہ ایسا ہے، اقرأ القرآن اقرأ القرآن كأنه ينزل على قلبك، قرآن کو ایسے پڑھو جیسا تمہارے دل پر الحمدللہ اتر رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کو ہم سنتے نہیں غور سے، قرآن پر ہم غور نہیں کرتے، دل میں نفاق رکھ لیتے۔ اسی لیے آپ دیکھو تدبر قرآن، وہی قرآن سمجھ کر جو ہے حضرت عمر طفیل بن عمرو سے مسلمان ہو گئے، مگر ابو جہل، ابو لہب، یہ عتبہ، ربیعہ سب کیا ہوئے؟ قرآن کو غور سے سنے نہیں، اس پر ایمان نہیں لائے، لہٰذا کفر پر نعوذ باللہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طریقے سے حسن ابن علی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ قرآن کو پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ دن پر اس پر عمل کرتے، دن میں اس پر عمل کرتے اور راتوں میں ماشاءاللہ اس میں غور کرتے تھے۔ آج کیا پڑھے آپ؟ مثلا میں جماعت پنجم میں پڑھایا سورہ شعراء میں نوح علیہ السلام کے قصے سے تقریباً لوط علیہ السلام کے قصے تک، اس پہ گزرو، دیکھو کیسا پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے جس میں تدبر میں آیت کو تکرار سے پڑھنا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ایک آیت میں گزارے۔ کون سی آیت؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ نسائی اور ابن ماجہ میں روایت ہے، وہ ذکر کروں روایت میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی مسلم میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر زر قطار رونے لگے، اتنا روئے، امتی امتی، میری امت میری امت میری امت بول کے روئے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا رحم آیا، یہ محمد پتہ نہیں ایسا روتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، کہا اذهب الى محمد فسلہ ما یبکی، بولے جبریل جاؤ محمد کے پاس رونے کا سبب دریافت کرو۔ تو جبریل آئے، فوراً نبی سے پوچھے، اللہ تعالیٰ پوچھتا کیوں روتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے، میں نے حضرت ابراہیم کی دعا پڑھی، وہ کیا، وہ وجنو کیا ہے، وہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام ربی انہن اضللن کثیرا من الناس۔ ابراہیم کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے۔ اس کے بعد میں نے حضرت عیسیٰ کی دعا پڑھی، عیسیٰ کو اپنے قوم کی فکر ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اب ابراہیم اپنی امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اپنی امت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں رسول اللہ کا تڑپتا جو دل تھا وہ اس سے پہلے کسی کو نہ مل سکا نہ ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اتنے وقت میں جبریل علیہ السلام یہ سن کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، ہو رہا سا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بولتا ہے جاؤ محمد کو بول دو اپنی امت کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری امت سے راضی ہو چکا ہوں۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ابراہیم سے زیادہ تڑپتے تھے نبی، عیسیٰ زیادہ تڑپتے تھے نبی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر ان تعذبہم رات بھر روتے رہے۔ مجھے اس وقت دو واقعات اور یاد آتے ہیں، اسلاف کا ذکر آگے آئے گا۔ کہتے ہیں مسجد نبوی یا مسجد حرام میں ایک مرتبہ درس علامہ بن باز رحمہ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھ کر صبح تک روتے رہے۔ یہ ابراہیم ہے، عمل کر کے اتنا ڈرے ہمارا کیا حال ہوگا۔ امین شنقیطی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کئی علماء نے لکھا ہے وہ عشاء کے یا مغرب کے وقت الف لام میم صاد کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک حرج، اس آیت کا درس دیے،
سورہ اعراف کی ابتدائی آیتیں پڑھ کے رونا شروع کرے تو فجر کی اذان تک جو ہے وہیں بیٹھ کر روتے رہے. یہ اسلاف کا دل ہے. اگر ایسا ہم پانا چاہتے ہیں تو اس زمانے میں بہت ریئر ہے. تو یہاں دیکھیے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر آیت کو پڑھتے رہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے انڈیا میں اگر پڑھے تو لوگ بولتے مولوی صاحب اٹک گئے ہیں. یہ دیکھو دیکھنے کا رویہ کیسا ہے. یاسر الدوسری حفظہ اللہ سے پوچھا کہ یہ تو کیسی بات ہے. دوسرے ائمہ جب حرم میں ہوتے قرآن کو تکرار سے پڑھتے نا, آپ کیوں تکرار سے نہیں پڑھتے؟ ماشاءاللہ کیا جواب ہے. دیکھو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اہم سمجھتا ہے وہیں تکرار کر دیتا ہے, وہ میرے لیے کافی ہے, اس لیے میں نہیں دہراتا. جیسے کہا وَيْلٌ يَوْمِئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور جہاں کہیں میں سمجھتا ہوں تو تکرار سے پڑھ لیتا ہوں. تو اس طریقے سے ہمیں آیتوں کو تکرار سے پڑھنا. یہ آیت اگر پڑھتے ہیں نا, غور سے کرتے ہیں نا, بار بار پڑھنا. بار بار پڑھنے سے کیا ہوتا, ہر ایک مرتبہ ماشاءاللہ ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں ایک بات بھی ہے, غور کر کے پڑھنا چاہیے. یاد رکھیے تدبر قرآن کے لیے مطلب کیا ہے, آہستہ پڑھنا اور خصوصاً شان نزول جان کے پڑھنا بہت اہم ہے. یہ ہم شان نزول جانتے نہیں. بولتے ابن القیم رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں, اسباب النزول تعین علی فہم القرآن. شان نزول فہم قرآن کے سمجھنے کے لیے بہت معاون ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شان نزول, قرآن میں تدبر کیسے کریں گے, یہ آیت کب اتری, کیسے اتری. اگر آپ چاہیں تو کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں. اور قرآن کو ذرا ٹہر کے پڑھنا چاہیے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں قیام اللیل میں کھڑا ہوا, کہا یقرأ مترسلا, اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پڑھتے. اب تو انڈیا میں ذرا ماحول اچھا ہے, پہلے تو یعلمون تعلمون کے علاوہ کیا بھی سنائی نہیں دیتا تھا, اب تو کچھ سنائی دیتا ہے. مگر حرم میں دیکھو آپ 20 رکعت پڑھتے وقت کی قرات, 8 رکعت پڑھتے وقت کی قرات ماشاءاللہ پوری سمجھ میں آتی. یہ کب ہوگا, یہ کب ہوگا؟ یہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں آپ, وہ قرآن مکمل طور پر لوگوں کو سمجھ میں آنا ہوا تو سال بھر پڑھنا. جو آدمی رمضان سے 1 مہینہ پہلے قرآن پڑھتا ہے انہیں وہ کیا ہے, کھیت کاٹے سے کہا ہے وہ مشین, ویسا ہوتا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ہمیشہ قرآن, اسی لیے بولتے ابن حجر رحمہ اللہ, جو آدمی قرآن زیادہ پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی زبانی پر روانی ڈالتا ہے, اور جو قرآن کو بار بار نہیں پڑھتا اس کے لیے قرآن کی تلاوت بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ جب میں نبی کے ساتھ تھا تو اللہ کی نبی قرات کیسی تھی, جب اللہ کے نبی کسی آیت پر سے گزرتے اس میں تسبیح ہوتی, سبحان اللہ بولتے. اگر اس میں کوئی سوال ہوتا تو اللہ سے سوال کرتے. اگر پناہ ہونے کا, اگر پناہ مانگنے کا ہو تو پناہ مانگنے کا ہو تو بھی کیا کرتے, پناہ مانگا کرتے تھے. روایت کیسی ہے, 1 رکعت میں 6 پارے پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے سورہ بقرہ پڑھے, میں سمجھا رکوع کروں گا, سورہ نساء پڑھنا شروع کر رہے ہیں, بعد میں آل عمران, اور آپ جتنا قیام کیے رکوع اتنا لمبا, آپ جتنا پڑھے ماشاءاللہ اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہم لمبا پڑھیں تو, لیکن ان تمام چیزوں کو ہمیں کیا ہے انفرادی طور پر کر سکتے ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بولے بغیر آپ کو کیا ہو گئے سو داخل ہو گئے سو, ورنہ تو اتنا لمبا میں سمجھتا ہوں اور لوگوں کے لیے مشکل بھی ہے. اور ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے, ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, سب سے پہلے کھجلی ہوتی ہے, ذرہ لمبا پڑ دیے ایڑیاں درد کرنے لگتے ہیں, لوگ اس کے بعد دبانا شروع کرتے ہیں. دنیا کی خاطر تھکے تو کیا بھی نہیں ہوتا, اللہ کی خاطر تھکے تو آپ اسے دباتے نا. میں سمجھتا ہوں ایسا دباتے نا آپ, وہ کیا ہے, صبر کے ثواب میں کمی آ سکتی ہے. علماء نے ایسے بتایا. اس طریقے سے تدبر قرآن کی الگ چیز ہے, کہا کہ دل کا حاضر ہونا. آپ یہاں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہونا, آپ کا دل سب مکمل طور پر وہیں حاضر ہونا چاہیے. جیسے انک میت وانہم میتون آیت پڑھے مغرب کے پہلی رکعت میں, ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پورا لائیو کی طرح آ جانا. کیسا اللہ کی نبی مرے, ابو بکر پہ کیا ہوا, عمر پہ کیا ہوا. ابوالکلام مراد رحمہ اللہ تو کہتے ہیں مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی, وہ حالت تھی. ہم پڑھتے انک میت وما محمد اللہ رسول پڑھے, فاطمہ پر کیا گزری, کتنا, وہ سب پورا اگر ہم ذہن میں رکھے پڑھے نا ماشاءاللہ اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہا ان فی ذلک لآیۃ لمن کیا ہے وہ لمن القسم وهو کیا ہے وہ قلب او القسم وهو شہید. یہاں قلب اور کس کا ذکر ہے, کان کا ذکر ہے. آپ کا دل بھی حاضر ہونا, کان کی طرف پوری توجہ ہونا چاہیے. اور ایک بات, تدبر قرآن کے لیے آیات کی تفسیر میں فہم سلف بھی بہت ضروری ہے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہاں کی چڑھا ڈالتے ہیں. اسی لیے کسی آدمی کو بولے گئے تھے, وہ کیا ہوا, رونا چاہتا تھا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ پہ رویا ہے. حالانکہ غلط ہے نا, وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, یہاں کہیں کیوں رونا آتا, غلط ہے.
اور رونے کی ایکٹنگ بھی نہیں کرنا. بعض لوگ دیکھتے ہیں ان کی آواز خراب ہو جاتی اسے رونا سمجھ جاتے ہیں. وہ اصل میں بولتے رونا بھی 10 طریقے کا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ اللہ کے شوق میں خشیت سے روتا نا اس کی وہ بات الگ رہتی ہے. آپ جب گھروں کو جائیں گے نا میں آپ کو بولتا ہوں ایسا ڈال کے دیکھو بکاؤ عند تلاوت القرآن، یوٹیوب میں لکھو اس میں آتا. سب سے پہلے میں قرآن سن کر رویا صلاح البدیر سے. کیا روتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو لا اله الا هو. ایسے معلوم ہو رہا ہے صلاح البدیر کو ان کی ماں مار رہی ویسے روتے جا رہے ہیں. سیاق کون سا ہے؟ وقالت اليهود عزير ابن اللہ. دیکھو ہم 25 کرسمس ہے منانے جا رہے ہیں. کبھی ہم سوچے کیا عزیر کو یہود اللہ کا بیٹا بنائے؟ نعوذ باللہ. نصارہ کیا کرے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنائے. ان کو توحید پر رہو بولے تو انہوں توحید پر نہیں. عرب جیسے توحید کے ماحول میں وہ آیت پڑھے تو ہمارے اوپر اثر ہوتی ہے، مگر اس کفریہ ماحول میں وہ آیت پڑھے تو ہمارے اوپر کیا بھی اثر نہیں ہوتی. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں ایک بات یاد رکھو، اس کفریہ ماحول میں شرکیہ ماحول میں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے. میرا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو جب بھی مندر پر سے گزرتے نا بولو وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے لیے تڑپ سکتے تو کیا ہم تڑپ نہیں سکتے کیا؟ اور اسی طریقے سے ہمیں جب بھی جاتے نا اس وقت یہ دعا پڑھنا اللہم ثبتنا علی التوحید والسنہ. اور اسی طرح جب چرچوں پر سے گزرتے کہیں پر سے گزرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا. ایسے بولنا الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت التوحید. اسی لیے سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے توحید کی اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرو. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. تو یہ فہم سلف آیت کی تفسیر میں ضروری ہے. اور اسی طریقے سے تدبر قرآن کے لیے آیت کا انتخاب بھی بہت ضروری ہے. آیت کا انتخاب کیا ہے؟ کسی سے بولے محفل نکاح میں پڑھو بولے تو الطلاق مرتان پڑھا ہے. اس سے پہلے بتا دوں گی آپ کی کلاس میں یہ ہے کیا ہے کوئی نہیں نا، غلط بات ہے نا. یہ کیسا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن فہمی تدبر قرآن کیسی آتی ہے. عبداللہ بن عباد الجہنی حفظہ اللہ گڑگے کا آپریشن ہوا، تقریباً 3 مہینے حرم سے غائب رہے. جب وہ 3 مہینے کے بعد آئے نا پوری پولیس ماشاءاللہ لائن میں کھڑی کے ملاقات کر رہی امام حرم سے. آئے تو پہلے دن پڑھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي. یہ ہوتی ہے تدبر قرآن، یہ ہوتی ہے فہم قرآن. اس طریقے سے تقریباً 2003 میں 4 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کا ڈنمارک میں بائیکاٹ کیا گیا تھا نا، وہ مذاق اڑایا گیا. اس وقت ہم دیکھے صلاح البدیر کو وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. پوری آیتیں ماشاءاللہ مکمل طور پر پڑھے. لہٰذا اس طریقے سے ہمیں آیت کا انتخاب کرنا ہے. اور آیت کے سیاق و سباق کا بھی اثر پڑتا ہے. کیسے؟ تقریباً 1 مہینہ پہلے حیدرآباد جانا ہوا تو وہاں ایک عالم دین سے ہم گفتگو کر رہے تھے تو قرآن کے تعلق سے ہم نے یہ بتایا. دیکھو سورہ حجرات میں ہمارے پاس ہوتا کیا، رکوع جہاں ہوتا نا ہمیں وہاں موضوع ختم ہوتا سمجھ جاتے ہیں. سورہ حجرات میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ. تو ہم یہاں کیا رکوع ختم ہو گیا. ہمیں یا ایھا الذین آمنوا سے پڑھتے، عرب میں ہم نہیں دیکھے انما المؤمنون اخوہ سے پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ بتانے کا مطلب یہ ہے یہ ایمانی رشتے کو کمزور کرنے والی چیزیں آگے و رکوع میں ہیں. یہ کیا ہے؟ مذاق، برے القاب، غیبت. یہاں کون سمجھتے ایسا؟ پڑھتے یضاعف لہ العذاب. آمنا برب ہارون و موسیٰ کہاں سے کہ بدل مبدل کو کٹ کر وہ بدل سے پڑھتا ہے. یہ سیاق و سباق سے ایسے پڑھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے حضرت دیکھیں تدبر قرآن اور اسلاف. یہاں ایک نیا موضوع شروع ہوا. تدبر قرآن اسلاف کیسے کرتے تھے؟ تدبر قرآن بولے تو آپ پہلے سوچتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کو. نبی سے پہلے داؤد کا بھی وہی حال تھا. اللہ نے بڑے بہترین آواز دی. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جانور پر بیٹھ کر پڑھتے تھے. بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر پتہ نہیں میں لکھا ہوں بخاری کی حدیث نمبر ہے 3417. اس میں آتا ہے کہ وہ بیٹھ کر ماشاءاللہ پڑھتے تھے. اس میں قرآن کا لفظ آیا ہے اس حدیث میں. ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں وہاں قرآن سے مراد زبور ہے، اس لیے کہ وہ آتینا داؤد زبورہ ہے نا. لہٰذا ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے داؤد کی آواز میں بڑی برکت دی تھی، لہٰذا وہ کیا کرتے تھے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے پڑھتے تھے. اور آواز بھی کیسی تھی؟ اللہ اکبر. قرآن کی کئی آیتوں میں تذکرہ ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ.
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب. کیسا تھا؟ انہوں پڑھتے پہاڑ بھی ساتھ میں پڑھتے، انہوں پڑھتے پرندے پڑھتے. اسی لیے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کا قرآن جب آپ نے سنا تو کیا کہا؟ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اب آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر کیسے تھا. زاد المعاد میں ایک فصل قائم کی ابن قیم رحمہ اللہ نے کہتے ہیں فصل فی ہدیہ فی قراءۃ القرآن واستماعہ وخشوعہ وبکائہ عند قراءتہ واسماعہ وتحسین صوتہ وتوابع ذلک. کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے بہت روتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عروہ نے پوچھا کیفا خلق النبی، اللہ کے نبی کا اخلاق کیسے تھے؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ عروہ ہیں. جواب دینے والی عائشہ رضی اللہ عنہ. کہا کان خلق القرآن. یا کان خلق القرآن ہم بول کے اس جملے کو چھوٹے سے اڑا کے چھوڑ ڈالیں، مگر اس کے پیچھے نووی رحمہ اللہ نے کیا بات کہی؟ کہا کان خلق القرآن کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی قرآن پر عمل کرتے تھے. دوسرا یہ ہے اللہ کے نبی قرآن میں جہاں حد کی آیتیں آتی وہاں رک جاتے. اللہ کے نبی کے اندر ادب بڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مثالوں سے عبرت پکڑتے تھے، قصوں سے عبرت پکڑتے، تدبر کرتے اور اخلاق سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے. اس لیے دیکھو عمر رضی اللہ عنہ ایک دن جو ہے نماز میں سورہ یوسف پڑھے. عبداللہ ابن شیخ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آخری صف میں تھا، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے عمر اتنا روئے وہ رونے کی آواز ماشاءاللہ دور تک آئی. تو لہٰذا یوسف کا قصہ اعدادی اول کے بچے ہی پڑھے ہوں گے، جماعت اول میں بھی دوم میں پڑھتے، لیکن استاد کا کمال یہ ہے کہ اس کتاب میں صرف لغوی چیزیں ترجمہ کر کو بلکہ اس قصے کے ذریعے ماشاءاللہ نوجوانوں کی تربیت بھی کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ بیچ فارغ ہو چکی ہے. میں تقریباً 2017 میں آیا تو اعدادی اول میں وہ کتاب پڑھانے کو ملی مجھے. جو گزشتہ سال تھے نا حساب وغیرہ فارغ ہوئے نا ان کو پڑھایا ہوں میں. تو وہ کتاب پڑھایا تو ابراہیم کا قصہ آیا. کئی طلباء کو دیکھا ترجمہ کر رہا ہوں پورے طلباء عبدیدہ ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ آیا تو اس وقت بھی دیکھا کئی طلباء عبدیدہ ہو گئے. ترجمہ کرنے جا رہا ہوں الفاظ میں نے کر رہا ہوں پڑھانے جا رہا ہوں دیکھا ہوں طلباء کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یہی جو ہے ہم طلباء سے مطلوب ہے سبھی. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اس طریقے سے عبداللہ ابن معقل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی ایسا پڑھتے گویا آپ کے سینے میں کیا ہو رہا ہے وہ مطلب ایک ہانڈی کو رکھے تو آواز سے آواز آتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفر میں کبھی قرآن نہیں پڑھے، حضر میں پڑھے ہیں. مگر سفر میں پڑھنے کا ایک استثنائی صورت ہے وہ یہ ہے جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو اللہ کی نبی سواری پر ہیں اور آپ کی زبان پر انا فتحنا لک فتحا مبینا وہ آیت پڑھ رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیا کیا حالتیں تھیں تو کہتے ہیں وَكَانَ يَقْرَأُ قَائِمًا قَاعِدًا مُسْتَجِعًا مُتَوَزِّعًا مُحْدِثًا وَلَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ إِلَّا الْجَنَابَةِ. کہا نووی رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پڑھتے، بیٹھ کر پڑھتے، لیٹ کر پڑھتے، وضو کے ساتھ پڑھتے، بغیر وضو کے ساتھ پڑھتے. ہماری خواتین تو ایسے ہے آپ لوگ گھروں میں ماحول دیکھو ایام میں حیض شروع ہو گئے نفاس شروع ہو گئے تو ہماری خواتین قرآن پڑھتی چلیں اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتی. کیا ہوتا ہے ان دنوں میں جنت و شیطان ان پر اثر ہوتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. بلکہ بعض عورتوں پر اب جب ہم رقیہ کریں تو وہ آ کر بولتی ہے یہ عورت حالت حیض و نفاس میں قرآن نہیں پڑھتی، دعائیں بھی نہیں پڑھتی اس لیے مسلط ہو. لہٰذا حالت حیض میں عورت کو قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے کتنا آسان کیا ماحول. قرآن کو ہاتھوں نہیں لگا سکتے، اختلاف ہے نا لا یمسہ الا المطہرون. موبائل میں جو قرآن تھا اس کو پڑھ سکتی ہے. سعد بن تلقی الخسلان وغیرہ ماشاءاللہ یہ میں رمضان میں جب جاتے ہیں نا آپ خواتین وغیرہ کو آخری عشرے میں بولو وہ قرآن پڑھنے اس میں نہیں ہوا تو ماشاءاللہ موبائل میں جو آیت ہے اس سے پڑھ لے اس کو ہاتھ لگا سکتے. لہذا اس طریقے سے اللہ تبارک نے ہمارے لیے بہت آسان کیا ہے. اور اسی طریقے سے ایک بات آپ دیکھیں سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رلاتا بھی ہے ہنساتا بھی ہے. قرطبی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ہنسنے کے رونے کے اسباب پیدا کیے ہیں. قرطبی رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ بڑی بہترین بات کہی، کہا کہ اللہ تعالیٰ ہنسنے کے اور رونے کے اسباب پیدا کرتا ہے. یہ جملہ دیکھو وَخَيْرُ مَنْ بَكَى وَدَمَتْ عَيْنَاهُ هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولتے ہیں قرطبی رحمہ اللہ اس دنیا میں سب سے بہترین رویا اور سب سے بہترین اگر کسی کے آنسو بہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کیسے روتے تھے؟ آپ کے سینے میں وہ چولہے جس کی
ہانڈی جیسی آواز آتی تھی۔ آپ کے رونے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ابن قیم رحمہ اللہ نے، آپ کبھی میت پر رحم کھاتے ہوئے روتے تھے، کبھی اپنی امت پر ڈرتے ہوئے روتے تھے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتے تھے، کبھی اللہ کے نبی قرآن سن کر روتے تھے۔ مگر یہ رونے میں کیا کیا ملا ہوتا، دیکھو کہا وَهُوَ بُكَاءٍ وَاشْتِيَاقٍ وَمَحَبَّةٍ وَإِجْلَالٍ، اللہ کے نبی کے رونے میں کبھی شوق بھی ہوتا تھا، اللہ کے نبی کے رونے میں محبت بھی ہوتی تھی، اللہ کے نبی کے رونے میں ایک جلال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے میں ہم دیکھتے خوف بھی تھا، خشیت بھی تھی۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اگر وارث نبی ہیں کم از کم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کب رونا آیا۔ اسی طریقے سے دیکھو صحابہ کرام میں ماشاءاللہ کیا کیا تدبر قرآن تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھاؤ۔ عائشہ نے کیا کہا یا رسول اللہ ابو بکر تو اتنے نرم ہیں، اگر وہ آپ کی جگہ مصلی پر کھڑے تو اپنے اوپر جو ہے کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سورہ نصر اتری، دیکھو دو صحابہ میں کتنا تدبر کا فرق ہے۔ ابو بکر رو رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ اتری تو، مگر حضرت عمر خوش ہو جا رہے ہیں۔ یہ سے اسے بولتے قرآن کو سمجھنے کے لیے صدیق مزاج چاہیے۔ ان کو اشارہ مل چکا تھا کہ میرے دوست دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے جو بتایا، سورہ یوسف پڑھے، سورہ طور میں پتہ نہیں اللہ نے کیا رکھا ہے، بڑے سے بڑے لوگ بھی اس پر روئیں، اس پر مستقل بول سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی روئی، ایک جگہ تو بولتے ہیں فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم، جاتے ہوئے میں دیکھا تہجد کے وقت ایک صحابی بول رہے ہیں عائشہ روتی ہوئی کھڑی ہیں، واپس آ کر دیکھا تو بھی روتے ہوئے کھڑی ہیں، اور یہی تو صورت تھی۔ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا روئے، بیمار ہو گئے، کہا لوگ عیادت کو آ گئے، اور یہی وہ صورت ہے جس کو پڑھ کر جو ہے جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ مطعم بن عدی کب سنے تھے؟ ابن حجر بولتے 7 سال پہلے قرآن سنے، مگر چنگاری وہ ایمان کی تھی ماشاءاللہ، وہی ان کے جو ہے سبب بنا۔ آپ بھی جو ہے سورہ طور کو ذرا سمجھ کر پڑھیے، اللہ تعالیٰ ان کے کیا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں ماشاءاللہ تدبر قرآن پیدا فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عائشہ رو رہی ہیں، کہا عائشہ رونے کی بات کیا ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ تذکرت النار، میں نے جہنم کو یاد کر لیا ہے۔ یہ دیکھو فہم قرآن کیسا ہے۔ ایک دن حفصہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھی ہیں، پوچھتی یا رسول اللہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اصل میں گزریں گے نا پل صراط پر سے، کیا ہوگا؟ پوچھتی ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حفصہ تمہارا سوال بہت اچھا ہے، کیسے سوچے ہوں گے وہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک گزرنا بولے تو مومن اور کافر گزرنے میں فرق رہے گا نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، کہا مومن گزرنے کو گزرے گا اس کیفیت الگ ہے، اور کافر کی گزرنے کی کیفیت الگ ہے۔ اس پل صراط پر آرام سے گزرنے کے لیے کچھ باتوں کا زندگی میں لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، اس پل صراط پر آسانی سے گزرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ایمان ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے اس پل صراط پر سے گزرنے کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ اس پل سے آسانی سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کتنے ہوئے؟ 4، بدعت سے دور، اور 2 چیزیں بلکہ 3 ہیں۔ اس پر سے گزرنے کے لیے اپنی زندگی میں 2 باتوں کا بڑا لحاظ رکھو، ایک ہے رشتہ داری، دوسری ہے امانت داری۔ صحیح مسلم کی روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے اور وہاں کھڑے جائیں گے اللہم سلم سلم، میری امت کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دونوں طرف کھڑی ہو جائیں گی، ایک طرف رشتہ داری، دوسری طرف امانت داری۔ جو لوگ دنیا میں رشتہ داری کرنے والے وہ آسان سے گزر جائیں گے، رشتے کو کاٹنے والے اٹک اٹک کے مریں گے، اور جو امانت دار ہوگا اس کا گزرنا تو بجلی کی طرح ہوگا، اور جو امانت میں خیانت کرے گا اسے گزرنا مشکل ہوگا۔ اور ایک چیز بھی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح میں ذکر کیا ہے، کہا اگر تم پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کی مدد کرو۔ آپ نے کہا جو آدمی اپنے بھائی کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو پل صراط پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا؟ مضبوطی سے کر دے گا۔ اب آپ سامنے بتاتے ہیں تدبر قرآن جب اتنا لذت والا اور اتنا مزے والا چاشنی والا موضوع ہے تو کیا بات ہے کہ ہم تدبر قرآن سے محروم ہیں؟ اسے میں نے عنوان لکھا ہے موانع تدبر القرآن، کیا کیا علامتیں ہوتی دیکھو۔ اس میں سب سے پہلے علماء نے اس کو 2 قسم میں تقسیم کیا ہے، جو تدبر قرآن کی رحمت جھکاوٹ ہے نا، اس 2 تقسیم کیا ہے۔ ایک ہوتے ہیں ذاتی اندر،
شخصیت میں ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے خارجی۔ کیا ہوتا ہے؟ علماء نے بہت بتائے، میں نے یہاں بھی لکھے ہیں، تقریباً کئی لکھے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہے شبہات کے فتنے۔ جو بندہ شبہات کے فتنے میں پڑتا ہے تدبر قرآن سے محروم ہو، اسی لیے دیکھو منافقین کبھی قرآن سے مزہ نہیں لیے۔ دوسرا ہے بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنا۔ جو آدمی بدعت کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ تدبر قرآن سے کیا ہوتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران اتاری، اس میں کہا، اس میں آیت کی دو قسمیں، محکم اور متشابہ۔ متشابہ کے پیچھے پڑنے والے یہی خوارج ہوتے ہیں۔ لہذا آج بھی دیکھتے ہیں خار متشابہ، اس کا معنی کیا، اس کا معنی کیا، اگر اس میں پڑھ کے تدبر قرآن محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تدبر قرآن کی رکاوٹوں میں حالات کو آیت کو کسی خاص حالت سے خاص کر دینا۔ اب مثال طور پر بولے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کس کے بارے میں اتری ہے؟ نضر بن حارث۔ اس سے خاص نہیں ہو جاتی وہ، ارے اس سے ہم نے نہیں بھی وہ نہیں بولنا، اسی لیے کہا العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب۔ اور اسی طریقے سے تدبر قرآن کی راہ میں جتنا ہے عربی زبان سے نابلد ہونا۔ الحمدللہ ہم تو جامعہ میں تقریباً جماعت سوم سے لے کر 8ویں جماعت تک الحمدللہ پورے قرآن پر سے گزرے۔ عربی زبان جب آتی نا ہمیں معلوم ہو جاتا کیا ہے اعراب کیا ہے، سب معلوم ہو جاتا۔ عربی زبان سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، انہوں ترجمہ کرو سمجھنا پڑتا۔ اس طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے؟ گناہ۔ یہ ہمارے موضوع کا ہے، گناہ چھوڑو تدبر قرآن پاؤ۔ اگر آپ گناہ کریں گے قرآن کی لذت آپ کو ملے گی نا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن شفا ہے مگر ظالم اس کو جو ہے نہیں پا سکتے۔ اور اس طریقے سے تدبر قرآن کی راہ میں رکاوٹ میں شریعت کے مقاصد سے نا واقف ہونا۔ اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں تدبر قرآن کی راہ میں رکاوٹوں میں کفر و تکبر بھی ہے۔ جو بندہ اپنے دل میں کفر و تکبر رکھتا وہ کیا نہیں ہوتا؟ قرآن کی تدبر نہیں پاتا۔ جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تو کیا بولتے؟ کفار مکہ اور یہودیاں وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، اور بولتے تھے قلوبنا غلف۔ اب قرآن پڑھے تو ایسا رکھ لیتا آج کا نوجوان، بند کرو نہیں ہو رہا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر میوزک کی محبت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں دل کے امراض سے بھی دور ہونا چاہیے، نفاق، غیبت، تمام سے۔ اسی لیے دیکھو اللہ نے کہا افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دل پر قفل پڑا ہوا ہے۔ اس طریقے سے تدبر قرآن کی رکاوٹوں میں غفلت والی زندگی۔ اب بیت میں جوان ہوں، شادی ہو کو، بچے ہو کو، دادا نانا ہو کو مریں گا، بلکہ اگر توجہ رکھے کب آتی موت نہیں معلوم۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرنا۔ قرآن پڑھایا جا رہا ہے کلاس میں، اگر آپ تجوید کلاس میں بیٹھے اگر آپ اعراض کر رہے ہیں تو سمجھو آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور اس طریقے تدبر قرآن کی رکاوٹ دنیا سے محبت بھی ہے۔ جو لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں وہ قرآن سمجھا نہیں سکتے۔ رمضان اتنا مہینہ پورا قرآن پڑھتا حافظ ہے قرآن، گھاس کاٹے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور رمضان میں قرآن دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں روحانی طور پر۔ رمضان میں دروس دینے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، رمضان میں ایک دن بھی نہ روتے نہ رلاتے۔ دیکھتے ہیں کیا ہے یہ سب گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بری دوستی بھی تدبر قرآن کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ نے کہا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اندھی تقلید، شیطان کی گمراہی اور دلوں کی اصلاح سے اعراض کرنا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے قرآن کو پڑھ کر جو متاثر ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ رجل لہ قلب میت، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا دل مردہ ہے، کیا بولے تو بھی اثر نہیں ہوتا۔ دوسرے لوگ ہیں دیکھو پہلی قسم کیا ہے؟ جس کو دل زندہ ملا ہے، دل مردہ ہے، پہلی قسم۔ دوسرا ہے دل تو ہے مگر ذہنی طور پر کہاں کی ہے، یہ 2 قسمیں ہو گئیں۔ تیسرا ہے رجل حی القلب، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل زندہ ہوتا ہے، تو کہا جن کا دل زندہ ہوتا ہے انہی کے دلوں پر ماشاءاللہ قرآن کے کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو بھی ماشاءاللہ غور سے دیکھتے بھی سمجھتے بھی ہیں۔ ابھی میں فلائٹ سے آ رہا تھا تو ہم نے اس میں ایک احساس دیکھا، پورے فلائٹ میں ہمارے علاوہ کوئی مسلم نہیں ہے۔ ہم اس فلائٹ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ بولنے لگے اے اللہ اس فلائٹ میں تو نے جن لوگوں کو بیٹھنے کا موقع دیا ہے اس میں سے کوئی بھی تیرے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. کھڑکیوں سے باہر جھانک کے دیکھتے ہیں، زبان پر یہ آیت آتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. جب فلائٹ میں اڑتے نا، اس وقت اس احساس کے ساتھ اڑنا چاہیے. احساس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے بولنا، اے اللہ اس وقت میں پورے مخلوق سے کٹ کر تیرے قریب ہوں، میں زمین و آسمان کے درمیان میں ہوں. ما یمسکہن الا الرحمن ما یمسکہن الا اللہ. اس کو تو تھامنے والا پائلٹ نہیں ہے، اس کو تھامنے والی ذات تو تیری ہے. اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو ایک پرندہ بھی کیا، ایک فلائٹ بھی نہیں اڑ پاتا ہے. اور اسی طریقے سے تدبر قرآن کی رکاوٹوں میں اتباع ہوا بھی ہے، خواہشات کے پیچھے. جو لوگ خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ قرآن کے تدبر کو نہیں پا سکتے. زرکشی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر قرآن کو پانا ہو تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے. کس سے؟ ان خواہشات سے. اور قرآن کے جو نکات ہوتے ہیں وہ خواہشات میں پڑھنے والا کبھی سمجھ نہیں سکتا. اسی لیے کلاسوں میں ہم دیکھتے ہیں ابن القیم کا بھاری قول بولتے ہیں، ابن تیمیہ کا کوئی بھاری بات بولتے، طلبہ پر اثر ہی نہیں ہوتا اس کا. اور کہا جس کے دل میں بدعت ہو یا دنیا کی محبت ہے یا گناہوں پر اڑا ہوا ہے تو ایسا آدمی قرآن تدبر سے محروم ہو جاتا ہے. اور تدبر قرآن کی راہ میں رکاوٹوں میں اور ایک چیز ہے کہ سیاق و سبق سے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں. کہا التدبر، یہ نوٹ کرو، یہ التدبر مفتاح حیات القلب. کہا قرآن میں تدبر دلوں کو زندہ کرنے کے بہترین چابی ہیں. سورہ طٰہٰ کے شروع میں آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں قرآن کو بدبختی کے لیے نہیں اتارا گیا، نیک بختی کے لیے اتارا گیا ہے. تدبر قرآن کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تدبر قرآن کے لیے سب سے پہلے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے. تدبر قرآن کے لیے دوسری بڑی چیز ہے شان نزول کا علم. اور تدبر قرآن کے لیے معتمد تفسیر کی طرف آپ جاؤ. میں آپ کو سامنے بولتا ہوں تدبر قرآن آسان ہونا کیا، تفسیر سعدی پڑھو. یہ ایسی تفسیر ہے ماشاءاللہ عبدالرزاق البدری ماشاءاللہ اس کا درس دیتے ہیں. اور اس طریقے سے تدبر قرآن کے لیے قرآن کو حالات پر چسپاں کرنے کا فن ہونا چاہیے. اس لیے بولتا طلبہ سے اگر گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک آیت ہے، کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ذکروا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. ویسا اسلوب وہ دعا میں آیا ہے. جب تشہد میں بیٹھتے بولتے اے اللہ تیرے علاوہ گناہ کوئی معاف نہیں کرتا ہے. تدبر قرآن کے نام پر کچھ غلطیاں ہوتی اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. یا کیا کرتے ہیں ہم کسی ملے تدبر قرآن کے نام پہ سننا چاہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. تدبر قرآن بولے تو جو عالم متقی ہوتا اور یہ ہوتا ڈوب کر پڑھتا اسی کو سننا. اور آپ سے خصوصاً یہ ہے حرمین کی تلاوت زیادہ سنو. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں جگہ قرآن اترا ہے اور ماشاءاللہ وہ سمجھ کے پڑھتے بھی ہیں. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے تدبر قرآن کے نام پر ہونے والے غلطیوں میں ہم دیکھتے ہیں ہر تفسیر پر ایک جماعت کا رنگ غالب ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس سے نکلو. ابن خدامہ بولتے اختلاف سے اوپر اٹھ کر پڑھنا چاہیے. اور تدبر قرآن میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں دل پر اثر ہو جلدی پڑھتے ہیں، نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں تدبر قرآن کے راہ میں رکاوٹوں میں آیت کا غلط مطلب بتانا. اور تدبر قرآن رکاوٹوں میں عقل کا استعمال، غلط استعمال، اتباع ہوا اور تفسیر کے قواعد سے انحراف. کیا ہے تو بھی تفسیر سن لیا، بولے قرآن میں کمپیوٹر آ گیا ہے. کیا ہے؟ یاد رکھو یہ نئی ایجادات ہوتے نا ان کو قرآن سے لا کے نہیں جوڑنا. ایک آیت ہے بس وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وہ سب آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے تدبر قرآن کی رکاوٹ یہ ہے لوگ قرآن کو حدیث سے چھوڑ کر سمجھنا چاہتے ہیں. کچھ تفسیریں ایسی ہیں جس میں قرآن کی آیتیں ہیں
غلط منہج ہے، لہٰذا اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور اس طرح سے اور ایک بات بھی ہے، بعض لوگ تدبر کرتے تو قرآن کب ختم ہوتا سوچتے رہتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن کب ختم ہوتا اس میں نہ ہو، بلکہ کہا پورے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے سورہ بقرہ جو ہے مکمل طور پہ کیا کرو، معنی سے پڑھو۔ اور ایک بات بھی ہے، تدبر قرآن کی راہ میں رکاوٹوں میں دلوں کی اصلاح کے بغیر اس کو پا نہیں سکتے، اور صرف لغت پر بھروسہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ چیزیں بہت ہیں، اب آپ کو بتا دیں۔ دیکھو یہ جامعہ کے اساتذہ تدبر قرآن کیسے تھا آپ کو بتاتا ہوں۔ جامعہ میں بیٹھے نا تو جامعہ کی مثال تذکرہ لینا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے جامعہ میں پہلے شیخ التفسیر جو تھے وہ عمیر صاحب کے والد سید امین صاحب، ان کو بولتے شیخ التفسیر، ماشاءاللہ بڑی بہترین شخصیت، دکتور ضیاء الرحمن صاحب کی شخصیت بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور انہی کے چھوٹے بھائی ہیں شیخ عبدالکبیر صاحب رحمہ اللہ۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، شیخ التفسیر جو گھنٹی ہوتی تھی اس کے مصداق تھی، کیا تھی؟ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ مجھے سمجھ میں آیا کہاں کہاں میری نوٹ بک میں لکھا ہوں شیخ التفسیر، یہاں آپ دیدہ ہوئے، یہاں روئے، میں نے سائڈ میں لکھا ہے۔ سورہ شعراء پڑھا رہے تھے، فرعون کے ڈوبنے کا ذکر آیا، ان معی ربی سیہدین۔ سورہ توبہ پڑھا رہے تھے، وہاں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ پڑھا ہے۔ گھنٹی شروع ہوئی 11 بجے، 11:10 کو 7ویں جماعت، جلالین کھلی ہے، بولتے ہیں 11:10 کو یہ کعب بن مالک کا واقعہ جتنا اچھا ابوالکلام آزاد نے لکھا کسی تفسیر میں نہیں پایا۔ میں پڑھنے کو تو پڑھ لیا ہوں وہ، مگر آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ حالانکہ 11:35 تک گھنٹی ہے، 11:10 تک بند کر کے چلے گئے۔ تو شیخ التفسیر رحمہ اللہ کی زندگی میں ہم نے جو دیکھا وہ ایک وقت میں کئی مراجع سے ماشاءاللہ مطالعہ کر دیتے۔ جب آئے حج کو سلال بدیر کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیے، ماہر ماخلی کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیے، مجھے بولے وہ پورا سیٹ ذرا لکھ دیا لو، وہ سیٹ لے کر دیا پورا۔ حال تو ایسے تھا، واک مین کی طرح تھا وہ چھوٹا، اس میں کیسٹ ڈالتے، نکلتے وہاں سے تلاوت کو کان سے لگا لے کے روڈ کراس کرتے، کلیہ تک سنتے تھے اور جاتے ہوئے بھی سنتے تھے۔ اور شاید عمر کے آخری وقت میں وہ ٹیپ ریکارڈ ختم ہو گیا، موبائل میں وہ سم کارڈ کیا میموری کارڈ ڈال کے سنتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ قصوں سے بھی عبرت لینا چاہیے۔ عَمَّلَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا میں بعض علماء بتاتے ہیں دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا تدبر کے فضائل بھی ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرے جیسا ہوتا، اللہ کی اطاعت ہوتی، تدبر سے انسان کی عزت ہوتی۔ شیخ التفسیر 2015 میں انتقال ہوا، دیکھو ہم ماشاءاللہ 9 سال کے بعد بھی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تدبر گناہوں سے روکتا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم قرآن کو غور سے پڑھو گناہوں سے رک جاؤ گے، لذت بندگی حاصل ہوتی ہے، مقصد زندگی سمجھنے میں تعاون ہوتا ہے، دلوں کی زندگی کا باعث ہے، اور دینی تربیت ہوتی ہے، قرآن سے انسان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور تدبر قرآن دیکھو خوف اور اضطراب ماشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور تدبر قرآن کے لیے افضل وقت 2 ہیں، ایک افضل وقت وہ ہے تہجد کا وقت، بہترین وقت، اس میں آپ پڑھیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو تلاوت ہوتی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔